लियाकत पटवारी पीलो वैंस तहसील नूरपुर ज़िला पेशावर से तलक है। मैं ख़ानदानी तौर पर एमडी था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान मुनकशिफ है। मैं विदेशी कादियानी एमडी हूँ। मेरा नाम ज़ोहर अली है जी। मैं पीलो वैंस खुशाब नूरपुर थाल डिस्ट्रिक्ट। मैं कादियान दे 2 चक्कर ला दुकान। मेरा नाम लियाकत अली, आम ज़ुबान में लियाकत पटवारी पीलो वैंस तहसील नूरपुर ज़िला पेशावर से तलक है। मैं ख़ानदानी तौर पर एमडी था। मेरा एमडी भाइयों को प्यार मोहब्बत भरा ये पैगाम है। बेशक उलमा हजरात का एतराज़ आप ना देखें, ना सुनें, लेकिन अहमदी मुरब्बियान की तावील भी ना देखें। जिसके अंदर रत्ती बराबर ईमान है, वो मिर्ज़ा साहब को जिसको आपने रहबर माना हुआ है, इमाम महदी माना हुआ है, नबी माना हुआ है, जो कुछ माना हुआ है, आप कम अज़ कम रहबर तो आप मानते हैं उसको। जिसको आप अपना रहबर मानते हैं, उसी की किताबें पढ़कर आप खुद फैसला जानदारी से करें। मेरी खुदा पाक से ये उम्मीद है और दुआ भी है और कभी उम्मीद भी है, कोई अहमदी जो भटका हुआ है, गलत फहमी में मिर्ज़ा साहब को मार रखा है, या किसी ख़ानदान में पैदा हुआ है, मिर्ज़ाई ख़ानदान में पैदा हुआ है, अहमदी ख़ानदान पैदा हुआ है, वो मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़े, दयानतदारी से पढ़े, मुरब्बी की तावील ना सुने, बेशक उलमा हज़रात का सवाल भी ना सुने, खुद मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़े और फैसला करे। इंशाअल्लाह ताला खुदा ताला उस पर रहम ज़रूर करेगा और उसे हदायत देगा। ठीक उलमा हज़रात की गल न मने, उलमा हज़रात की गल कतन न मने, मुरब्बी की तावील न सुने। मुरब्बी से सारी तावील करनी होती, हर लफ्ज़ की तावील बनानी तो मतलब ये बनता है। क्योंकि मिर्ज़े ने अपने मतलब तकरीबन हर दावा, हर गुफ्तगू पांच मुख्तलिफ अंदाज़न की थी। उसे 5 मुख्तलिफ अंदाज़न में गुफ्तगू का मेन मकसद एक हुआ, किसी वेले उसका मतलब कोई जेड़ा तब्दील करना वो हो सकता है। कोई अहमदी जेड़ा जिस खुदा वास्ते मुगालता किनके मन है, हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अहमदी जब मिर्ज़ाई जड़े वो तो ये हवाला देता है नहीं इब्तिदा तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि इमाम महदी आदि मिर्ज़ा साहब दावा कर रहे थे उन्होंने मुगालता किनके मान गए थे। हालांकि मिर्ज़ा साहब खुद अपनी किताब लिखता है, मतलब जिल्द नंबर 3 सफ़ा 297 थे, पर जो हदीस के मुताबिक मसीह आना मैं वो कोई ना वो लिखता कि में कोई ना, वो लिखता है भाई ऐन मुमकिन है किसी ज़माने दे विच वो मसीह भी आवे नहीं हदीस के ऐन मुताबिक हो। ये साबित ये थी ऐन मुमकिन है हदीस के मुताबिक किसी ज़माने हो रहा है, तो तू तो हदीस के मुताबिक नू ना आप खुद तस्लीम करते हैं। भाई जी वो सारे भाई जड़े हैं असारी दिली ख्वाहिश ये बतौर इंसान ये दुआ मंगी थी, मतलब रोज़ाना हमेशा ही दुआ मंगी ना या अल्लाह तमाम मखलूक़ात में हक़ ते अपना अंजाम ते अपना हक़ ते रख के अंजाम ते अपना। पर वो मिर्ज़ा साहब ने जिन्होंने राबर मने हुए ने उसकी किताबें पढ़ते हैं, आप वो फैसला करें। उन्होंने मुरब्बी आखी नहीं था जी मतलब ये बनता है तो बिल्कुल गलत हो। उलमा हज़रात तो बेशक सवाल सुने भी कोई ना, उसी के राबर मने उसे दी तालीम उसे दी किताबें पढ़ के मतलब फैसला करें। और खुदा ताला जिस मैं कि पहले भी दसिया भाई जिस अंदर रत्ती ईमान दी इंशाअल्लाह ताला खुदा ताला उन्होंने हदायत जरूर दे दी। मेरी किताब खुद पढ़ कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान मुनकशिफ है। मैं विदेशी कादियानी एमडी हूँ। इस वक्त मैं BS इंटरनेशनल रिलेशंस की तालिब इल्म हूँ। 7वां मेरा सेमेस्टर है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मैं तालिब इल्म हूँ। मुझे याद पड़ता है कि सन 2019 की बात है, जब मैं 11th की 12th क्लास में था, तब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपैरेटिवली इस्लाम और कादियानियत पर स्टडी शुरू की और 3-4 साल के अरसे में मैंने मुख्तलिफ डिबेट्स यूट्यूब वगैरह पर जो बाकी मुसलमान इतराज़ करते हैं कादियानी वगैरह की किताब लिटरेचर पर, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जांच पड़ताल की तो अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। मैं अपने तमाम बाकी दोस्तों से कादियानी अहमदी दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप एक चीज़ को इसमें जहन से निकाल कर एक मतलब अपने एक शिद्दत को अकीदत को जहन से निकाल कर एक दोनों अतराफ कंपेरेटिवली स्टडी करें, आपको इंशाअल्लाह राह रास्त मिलेगी। जितना कितना आप शक को दूसरी तरफ साइड पर रखते हुए आप सिर्फ उनकी अपनी किताब पढ़ें और इस तरह पढ़ें किताब कि आप ये देखें दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें एक सीधा रास्ता दिखाए, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर सीधा रास्ता मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ोहर अली है जी। मैं पीलो वैंस खुशाब नूरपुर थाल डिस्ट्रिक्ट। मैं कादियान दे 2 चक्कर ला दुकान। कादियान मैं 2005 गया 7 गया ਉਹਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मैं जमाती तौर पर सदर जमात रहा। तकरीबन 2010 मन याद है कि मेरा सालाना चंदा जड़ा 40 के 42 के 45 हज़ार रुपया आई शायद मन याद है। मैं आखिरी बार सालाना चंदा बाकी मतलब जी मदद हुई हुई हूँ ये पोजीशन है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिर्ज़ाइयत भूल गई है। मैं बड़ा खुश हाँ कि मैं पूरे याद ही कोई नहीं खुलफात ना ही कोई नहीं याद। मैं इतना ही आखसा
کہ جو ہی دوست مرزائی ہیں قادیانی مذہب نال تعلق ہے اسا بدیشی آسے اللہ تعالیٰ ساتھ فضل کیتا ہے. میں ہوں اپنی مثال لوا کہ میں 2010-11 دے وچ چلے اعجاز صاحب ہیں کراچی تو جماعت آئی ہوئی تبلیغی جماعت دے ساتھی ہیں, انہوں میں اپنے طور تے نا ایک تبلیغ دے سلسلے چھڈیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تے فضل کر دیتا. بعد جو لمبی کہانی کتنے مناظرے ہوئے, کتنے مربی ضلع صاحب آئے, کتنے علماء آئے, یہ آصف صاحب آتے رہے, عرفان باغ صاحب آتے رہے, الیاس فریق صاحب کی بڑی محنت ہے ماشاء اللہ. کافت کام 25-30 سال ہو گئے انہوں نے محنت کری دیا. بھائی ریاست سارے اتنے نمبردار ہیں, اور ساتھی تبلیغی ساتھی ہوئے جڑے سارے پیلو محنت دیں, تو وہ ہر دفعہ پیار محبت نال یہ سمجھیدا ہے سارا پڑھے لکھا معاشرہ پیلو محنت کا خاص طور پر گنیا ویندا ہے, بڑے پڑھے لکھے بندے سب بندہ. میری ایک اپیل ہے کہ مرزا صاحب دی عقیدت نو سائڈ تے رکھ کے تساں ایک باری انہاں دی کتاباں پڑھو, بے شک مرسی نال فیصلہ کرو کتاباں پڑھ کے. میں بڑی ایک نا بڑے ہن تھوڑی دیر پہلے گپ شپ لگتی پی آئی بھائی لیاقت گل کیتی ہے, میں حیران ہو کر آ گیا. باقی گل انجے آ رہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے نا کہ میں مسلمان بھی ہاں بھی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھی دے, تو وہ مرزے کی کتاباں پڑھ کے نہیں مطلب انہوں نے مثال لیتی ہے اپنے گھر اپنی بیوی یا اپنی بہن یعنی کہ اپنی بچی دے کول بہ کے وہ اچھی لفظ نال بہن تے دھی نو آکھے نا پڑھ کے منی دا مطلب سمجھا. جیڑی گل مطلب اساں آکھایا نا بھائی یہ فلاں صفحہ نمبر ہے مرزا صاحب کی کتاب دا, وہ پڑھ کے سن سنا. میرے خیال سے غیرت مند انسان جڑا ہے نا وہ نہ برداشت کرے سی کہ جیڑی مرزا صاحب کی کتاب خود اپنی تاریخ لکھی ہوئی. بس میں آخر اتنے آ کے انہیں دل یہ بڑا بندہ گھنٹہ 2 گھنٹے بولے, لیکن صبر اس واسطے کیتا ہے کہ سان مسائل ہیں اجے تک مسائل اس طرح دے کہ سارے رشتہ دار جڑے نے وہ اس دوجے رستے تے نے. ایسا مطلب میں آج تک کسے غلط نے مرزا صاحب نے کوئی بھلا برا آکھیا ہے نہ کوئی اس قسم کی گل آکی. صرف مین ٹارگٹ میرے ہوئے کہ حکمت عملی نال اللہ کرے سارے رشتہ دار جڑے بہن بھرا رشتہ دار جو کچھ راندے بقیا وہ اللہ تعالیٰ فضل کرے انہوں نے, اللہ تعالیٰ انہوں کو ہدایت کا ذریعہ بناوے. جڑے دوست محنت کر رہے ہیں یہ ہوں دوست جڑے سپیشل وہ کتنے لاہور یا آصف صاحب سارے کو کم از کم 5ویں-7ویں بار آتے پہنے کے دے مبارکباد کے سلسلے جانے نے, ان کتاباں دیون کے سلسلے آتے ہیں, سمجھاؤن کے سلسلے جانے ہیں. یہ بھی احمدی ہیں بعد اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے. باقی میری یہ کچھ آخر تے اپیل ہے کہ خدارا مرزا صاحب کی کتاباں پڑھو. الحمدللہ پہلے بھی بارہا مرتبہ آنا ہوا. مجھے 2012 میں اللہ رب العالمین نے قادیانیت کے کفر سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائی. تو اس کے بعد سے یہ فکر لاحق ہوئی کہ جو قادیانی وہاں ہیں پیدائشی قادیانی جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں ان تک پرامن طریقے سے پیار محبت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ بھئی یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اس قادیانی جماعت کے بانی ہیں وہ اپنے دعووں میں سچے نہیں ہیں. ان کی اپنی کتابیں پڑھی جائیں, اسی سے یہ عقیدہ واضح ہو جاتا ہے اور ان کے عقائد اور ان کی عادات سامنے آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ مختلف علاقوں میں پاکستان بھر میں سفر ہوتے ہیں. پیلو وینس میں بھی ماشاءاللہ 2014 میں پہلا پودا لگا بھائی لیاقت پٹواری صاحب کا اور بھائی ظہر علی صاحب جی. الحمدللہ انہوں نے پیدائشی قادیانی خاندان سے نکل کے دین اسلام کو قبول کیا اور پھر انہیں بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم کسی بھی طرح قادیانیوں کو گالیاں دینے کے بجائے ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہم ان سے مکالمے کا آغاز کریں, ان سے مکالمہ کریں. تو الحمدللہ یہاں برادری میں یہ کھبا برادری ہے بہت بڑی, یہ سب ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ اور خوشحال لوگ ہیں. تو یہ سب جماعت کے ساتھ وابستہ تھے باقاعدہ اور نسل در نسل چلے آ رہے تھے. تو اب ان کو فکر یہ لاحق ہوئی 2014 سے الحمدللہ کہ بھئی ہمارے خاندان برادری میں جو افراد ہیں پیدائشی قادیانی چلے آ رہے ہیں تو کسی طرح ان کو یہ بات سمجھ میں آئے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس خاندان میں بہت سے لوگ آہستہ آہستہ اس برادری میں بہت سے لوگ نکل کے آ رہے ہیں. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بھائی عدنان کاشف صاحب بھی الحمدللہ نکل کے آ گئے. ایک بیٹا تکریم ہے وہ بھی نکل کے آ گیا, اس نے بھی پیدائشی خاندانی نسل در نسل چلے آ رہے تھے. اور بھائی امان اللہ بھی نکل کے آ گئے. اسی طرح کچھ خواتین بھی ان کی ہمشیرہ بھی نکل کے آ گئیں. اسی طرح اور بھی کئی خواتین نے بھی قادیانیت کے کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا. تو اس لیے اس آج کی محفل میں تمام قادیانیوں کو یہ پیغام دیں گے ہم
ایک دردمندانہ اپیل کریں گے کہ وہ کم از کم غور و فکر کر لیں، تھوڑا سا غور و فکر کر لیں، اور ختم نبوت پہ کام کرنے والے محققین نے جو کتابیں لکھی ہیں یا جو ان کے بیانات آج سوشل میڈیا پر موجود ہیں، وہ کتابیں موجود ہیں، ان میں جو حوالہ جات دیے گئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، کم از کم مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ حوالہ جات وہ اصل کتابوں سے چیک کر لیں کہ آیا مسلمانوں نے جھوٹ بولا ہے یا حوالے کے ساتھ بات کی ہے اور سیاق و سباق کے مطابق بات کی ہے، تو اسے خود چیک کر لیں اور ہر کتاب کو 10 صفحے پہلے 10 صفحے بعد میں پڑھ لیں، تاکہ ان پر وہ بات روشن ہو جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ تمام احمدی، دنیا بھر کے احمدی اس بات پر غور کریں، اور دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اور نو مسلمین کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مختصر سا یہ تعارف اس وقت کروایا بھائی ڈاکٹر محمد آصف صاحب نے، اور میں سفر میں ہوں، ایک ہی نام یاد رہ گیا جنہوں نے جس رفتار سے بھائیوں کے نام لیے، جناب لیاقت صاحب کا، تو باقی حضرات ساتھ ہیں۔ میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات پر ہدایت کے دروازے کھولے اور آپ کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دیا، اور یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس روشنی کو، اس نور کو آگے پھیلانا، اس کو پہنچانا، یہ اب ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو ہم اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں۔ سارا دین اللہ کی نعمت ہے، اس کو انسانیت تک پہنچائے، بنی نوع انسان تک اس کو پہنچائے، جہاں تک بس چل سکتا ہے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ دین ہے ہی نفع والا دین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہی ہے تم میں جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کا خادم بنائے، آمین، اور آپ کی ان مسائل کو قبول فرمائے۔ میرے لیے بڑی یہ سعادت کی بات ہے، اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو موقع بنائیں گے تو آپ سے روبرو بھی ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے ضرور ہم نفع حاصل کریں گے۔ ہم تو ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کے قائل ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے قائل نہیں ہیں۔ اب تو دشمن کو بھی بغیر کسی وجہ کے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔